हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। खुदा उनके पाक और पवित्र नाम में आप सबकी सलामती हो। आज जिस उन्वान पर, जिस मौजू पर मेरे अजीज़ों मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, ये बड़ा ही अहम और बड़ा ही ख़ास है, क्योंकि जैसे कि हम मसीहियों के दरमियान रोज़ों के अयाम शुरू हो चुके हैं और बहुत सारे लोग, बहुत सारे दुनिया जो है वो रोज़ों के अयाम में अपने आप को पेश कर रहे हैं खुदावन के हजूर। सो आज हम किताब मुक़द्दस के अंदर से रोज़े की हकीकत को जानने की कोशिश करेंगे, रोज़े की हकीकत को जानने की कोशिश करेंगे, रोज़े के मकसद को जानने की शुरू करेंगे, और फिर जो हमारे दरमियान कॉन्सेप्ट 40 रोज़ों का तस्वर और 40 रोज़ों का सिलसिला शुरू हुआ है, हम इसे जानने की कोशिश करेंगे। याद रखें, हम रवायतों को नहीं बल्कि खुदा के कलाम को फॉलो करेंगे। आमीन। रवायतें हमें खुदा से दूर ले जाती हैं, लेकिन खुदा का कलाम हमें खुदा की बादशाही का वारिस बनाता है। हालेलुया। किताब मुक़द्दस में से हम 2-3 ऐसे हवाला जात देखेंगे जहाँ से हमें ये सारी बातें जो है वो क्लियर दिखाई हो जाएंगी, वो साफ दिखना शुरू हो जाएंगी कि दर हकीकत ये सिलसिला चल क्या रहा है। आमीन। किताब मुक़द्दस के अंदर खुरूज की किताब, उसका 34वां बाब, उसकी 28वीं आयत का पहला हिस्सा कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे। वो 40 दिन और 40 रात वहीं खुदावन के पास रहा, और ना तो रोटी खाई और ना पानी पिया। आमीन। ये 28वीं आयत का पहला हिस्सा है। अब यहाँ पर हमें मर्द खुदा मूसा दिखाई दे रहे हैं। अब मर्द खुदा मूसा के बारे में आप बखूबी जानते हैं कि पहले जो अहकामात, जो हुक्म यानी 10 अहकामात, दूसरी हिस्से में अगर आप देखें तो वहाँ पर लिखा भी है कि उसने उन लोगों को यानी उन 10 अहकामात को लिखा। अब याद रखें मेरे अजीज़ों, जब पहले खुदा ने हुक्म और अहकामात दिए तो बुज़ुर्ग मूसा ने वो अहकामात तोड़ दिए। आपको पता है कि बनी इसराइल कौम ने एक बछड़ा, सोने का बछड़ा बनाया, और बुज़ुर्ग मूसा गुस्से में आया और वो लोहें उसने उस बछड़े पर मार दी और वो लोहें टूट गई। अब फिर दूसरी मर्तबा बुज़ुर्ग मूसा जो है वो फिर मुक़द्दस पहाड़ पर गया, और मुक़द्दस पहाड़ पर जाकर वो 40 दिन और 40 रात रोज़े में रहा। 40 दिन और 40 रात रोज़े में रहा। अब इसका मकसद क्या है? क्यों वो 40 दिन और 40 रात रोज़े की हालत में रहा? क्योंकि खुदावन से बुज़ुर्ग मूसा ने अहकामात को हासिल करना था, शरीयत को हासिल करना था, यानी वो 10 अहकामात जो मेरी और आपकी आज बुनियाद भी हैं, उन 10 अहकामात को बुज़ुर्ग मूसा ने हासिल करना। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब बुज़ुर्ग मूसा ने जो कॉन्सेप्ट, जो सिलसिला हमें चला है 40 का, अब 40 का ठीक है, अगर आप 40 दिन का एक रोज़ा रखते हैं तो ठीक है, खुदावंद अगर आपको ये बरकत अता करता है तो ठीक है, लेकिन याद रखें जो बुज़ुर्ग मूसा ने रोज़ा रखा वो 40 दिन और 40 रात का था। वो एक ही रोज़ा था, वो रोज़े नहीं थे बल्कि एक ही रोज़ा था। इस बात को ज़रा अंडरस्टैंड कीजिएगा, इस बात को ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। आज जो हमारे दरमियान रवायतें बनाई गई हैं, जो हमारे दरमियान कानून बनाए गए हैं, ये कानून हमें खुदा से अलग करते हैं, खुदा से दूर ले जाते हैं। जो बुज़ुर्ग मूसा के ताल्लुक़ से अगर हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये रेफरेंस इस्तेमाल करते हैं कि जी देखिए जी बुज़ुर्ग मूसा ने भी तो 40 दिन और 40 रात का एक रोज़ा रखा है, लेकिन याद रखिए बुज़ुर्ग मूसा ने 40 दिन और 40 रात का एक ही रोज़ा रखा था, रोज़े नहीं रखे थे।
روزہ اور روزے میں فرق ہے۔ آج جو میں اور آپ رکھتے ہیں یہ روزے ہیں، 40 روزے ہیں، روزہ نہیں ہے۔ آمین۔ اور بزرگ موسیٰ کا جو مقصد تھا وہ احکامات کو حاصل کرنا، ان لوحوں پر لکھنا۔ اب کتاب مقدس میں، کیونکہ میں نے کہا کہ ہم 2-3 ایسے کتابوں کے اندر دیکھیں گے ان روزوں کے ایام میں سے، کتاب مقدس پہلا سلاطین اس کا 19واں باب، اس کی 8ویں اور 9ویں آیت اگر آپ پڑھیں تو 8ویں اور 9ویں آیت کے اندر آپ کو بزرگ ایلیا کا ذکر دکھائی دے گا، مرد خدا ایلیا۔ اب بزرگ ایلیا جو ہے، کتاب مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ اس نے بال کے پجاریوں کو ختم کر دیا، مار دیا، قتل کر دیا، فتح ہستی سے مٹا دیا۔ اس وقت کی، اس دور کی جو ملکہ تھی ایلیزبل، اس نے ایک فرمان جاری کیا کہ جس طرح ایلیا نے پجاریوں کو قتل کیا اسی طرح اسے بھی قتل کیا جائے۔ اب خدا کا فرشتہ، 8ویں آیت، خدا کا فرشتہ بزرگ ایلیا کے پاس آیا اور اسے آ کر کہتا ہے اٹھ اور کھا اور پی، کیونکہ یہ سفر تیرے لیے بہت بڑا ہوگا۔ اور بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ وہ 40 دن اور 40 رات چل کر، 40 دن اور 40 رات چل کر، یاد رکھیں اگر آپ بائبل کے اصل متن کے اندر اس بات کو دیکھیں، اس بات کو سیکھیں، کیونکہ ہمارے پاس جو اردو بائبل ہے اور جو عبرانی بائبل ہے، اگر آپ عبرانی بائبل کے اندر اس حصہ کو دیکھیں تو یہاں پر ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ وہ 40 دن اور 40 رات لفظ وہاں پر روزہ ہی آتا ہے، لفظ وہاں پر روزہ ہی آتا ہے۔ اب بزرگ ایلیا جو ہے وہ 40 دن اور 40 رات چل کر دڑاروں میں، پہاڑوں میں جا کر چھپ گیا، اور 40 دن اور 40 رات فاقہ کشی کا مقصد جو تھا، روزے میں ٹھہرنے کا جو مقصد تھا، وہ اپنی جان کو ایلیزبل سے محفوظ کرنا، اور خدا نے اس کے ساتھ ایسا ہی کیا، اسے اس زور بازو سے بچا لیا۔ اب یاد رکھے بزرگ ایلیا نے بھی 40 دن اور 40 رات کے روزے نہیں رکھے، بلکہ ایک ہی روزہ رکھا، ایک ہی روزہ رکھا، اور اس کا مقصد کیا تھا؟ اپنے آپ کو محفوظ رکھنا۔ بزرگ موسیٰ نے 40 دن اور 40 رات کا ایک ہی روزہ رکھا، اس کا مقصد کیا تھا؟ خدا سے احکامات کو لینا۔ ایلیا کا مقصد کیا تھا؟ اپنے آپ کو محفوظ کرنا۔ اب یاد رکھیں، ایک اور حصہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے متی کی انجیل، اس کا 4واں باب، اس کی 2 اور 3 آیت مبارکہ۔ یہ سب سے بڑے ربی، استادوں کے استاد، خداوندوں کے خدا یسوع المسیح ہیں۔ اب بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ جب یسوع مسیح نے اپنی خدمت کا آغاز کیا، یوحنا نبی سے بپتسمہ لیا، تو آزمانے والے نے اسے آزمایا، اور وہ 40 دن اور 40 رات، 40 دن اور 40 رات آزماتا رہا۔ اب یاد رکھیں، یسوع مسیح کا روزہ رکھنے کا جو مقصد تھا وہ تھا خدمت کا آغاز کرنا، منسٹری میں انٹر ہونا،
میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ یسوع مسیح بدنی جامے کے اندر تھا اور لازم تھا کہ اپنے بدن کو بھی خدمت کے لیے تیار کرنا۔ اب بزرگ موسیٰ نے جو روزہ رکھا خدا سے احکامات حاصل کرنے کے لیے، اور 40 دن اور 40 رات کا ایک روزہ رکھا، بزرگ ایلیاہ نے جو روزہ رکھا 40 دن اور 40 رات کا ایک روزہ رکھا اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے، یہ خداوند یسوع مسیح نے جو روزہ رکھا 40 دن اور 40 رات کا خدمت کے آغاز سے، اب اس بات کو ذرا سیکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ آج جو ہمارے درمیان روزوں کے ایام پائے جاتے ہیں، یہ روزہ نہیں بلکہ روزے ہیں، کیونکہ بائبل مقدس کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو بائبل مقدس میں یہ وہ حصہ ہیں جہاں پر ہمیں 40 کا ذکر دکھائی دیتا ہے، اور جو ہم روزہ رکھتے ہیں وہ روزہ نہیں ہے بلکہ روزے ہیں 40 دنوں کے۔ یہ جو روایتاً طور پر ہے، یہ کلیسیا کے بزرگوں کی طور سے ہے، روایتاً طور سے ہے، یہ بائبل کے مطابق نہیں ہے۔ اگر میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ روزے نہ رکھیں، لیکن اس بات کو ضرور اپنے ذہن میں دل میں رکھ لیں کہ یہ بائبل کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اگر آپ 40 دن اور 40 رات کا ایک روزہ رکھ سکتے ہیں تو رکھیں، کوئی ممانعت نہیں ہے، اور اگر آپ نہیں رکھ سکتے، اگر آپ 24 گھنٹے کا روزہ رکھ سکتے ہیں تو وہ رکھیں، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن اکثر بہت سارے لوگ ہیں جو یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ 40 روزے بائبل مقدس کے اندر ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ در حقیقت یہ جھوٹ ہے، کیونکہ بائبل مقدس تو ہمیں 40 دن اور 40 رات کا ایک روزہ بتاتی ہے، اور اس کے مقصد بھی میں نے آپ کو بتائے ہیں، دوسری بات، آج جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم اپنے مقصدوں پر غور نہیں کرتے، ہم اپنی بدنی حالت پر غور نہیں کرتے، ہم اپنے سوچ و خیالوں پر غور نہیں کرتے، ہم نے دل خدا کو نہیں دیا ہوتا اور روزہ رکھ لیتے ہیں۔ ہم روزے کی حالت میں رہتے ہیں اور گالیاں بھی نکالتے ہیں، ہم روزے کی حالت میں رہتے ہیں لیکن روزے کے تقدس کو نہیں جانتے، نہیں سنبھالے رکھتے، تو کیا ایسا روزہ خدا کے حضور مقبول نظر ٹھہرے گا؟ میرے عزیزو یاد رکھیں، آج ہم نے روایتوں کو توڑنا ہے، روایتوں کے ساتھ نہیں چلنا۔ آمین۔ بائبل مقدس میں سے ہم نے سیکھا، دیکھا، روزے کے مقصد کو بھی دیکھا، اور جو 40 کا کانسیپٹ ہمارے درمیان پایا جاتا ہے ہم نے اسے بھی دیکھا۔ اب فیصلہ ہمارا اپنا ہے۔ آمین۔ میری دعا ہے کہ خداوند آپ کو اس تلخ حقیقت کو پہچاننے میں مدد کرے۔ گاڈ بلیس یو۔ آمین۔